الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله غفور رحیم وقال تعالی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا صدق اللہ مولانا العظیم. آج موضوع اس بات کو لے کر کے ہے کہ اسلام کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ میں ان کے تہوار کو وش کرنا، ان کے تہوار میں شرکت کرنا یا ان کی تہواروں میں جا کر کے جو ان کے فیسٹیولز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جا کر کے مبارکبادی دینا، یا اس کے علاوہ ان لوگوں سے تعلق رکھنا، ان سے میل جول رکھنا، اس کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر؟ کیونکہ ابھی 2-4 روز سے یہ سوالات زیادہ آئے تھے سامنے کہ بھئی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کیونکہ اکثریت جو ہے وہ غیر مسلمین کی ہے، اور پھر ایک تہوار ان کا آتا ہے دیوالی، جو ان لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا تہوار وہ اس کو مانتے ہیں، اور پھر اس کے اندر عام طور سے مسلمانوں کا بھی ربط ضبط ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں، میل جول ہوتا ہے. تو چونکہ وہ بھی ہم کو مبارکبادی دیتے ہیں ہماری عیدوں کے اندر، ہمارے تہواروں کے اندر، تو اب ان کے تہوار آئے سامنے، ہولی ہو، دیوالی ہو یا اور بھی دوسرے تہوار ہیں، تو اس موقع سے اسلام کا کیا رویہ ہے اور اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں برتاؤ کے بارے میں، یا ان سے ملاقات کے تعلق سے، یا پھر ان کی طرف سے جو ہدایہ آتے ہیں ہمارے پاس میں، مثلا اس موقع سے مٹھائیاں وغیرہ آتی ہیں، تو اس بارے میں اسلام کا قانون کیا ہے اور اسلام اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو کیا شرائط ہیں، اور اگر اجازت نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ موضوع ہے. تو ہم ایک ایک بات کو لیں گے اس کے اندر. سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ میں تعلق داری قائم کرنا کا کیا مسئلہ ہے. ہم اگر قرآن کا جائزہ لیں اور قرآن کا دور کریں تو تقریباً 4-5 ایسے موقع نظروں سے گزرے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس مضمون کو واضح کیا ہے. سورہ آل عمران کی 27 نمبر آیت میں ہے، اس کے علاوہ آل عمران ہی کے اندر 118 نمبر میں آیت میں ہے، اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی 57 نمبر آیت ہے، اس کے علاوہ سورہ مائدہ ہی کی 51 نمبر بھی ہے، اس کے علاوہ سورہ ممتحنہ کی 6 نمبر بھی ہے، اور بھی اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ہو سکتا ہے، لیکن یہ نظروں سے گزری ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں. پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہ مومنین کو چھوڑ کر کے غیر مومنین کو اپنا تعلق دار مت بناؤ، یہ بات اس کے اندر کہی گئی. اس کے علاوہ اسی کے اندر آگے 118 کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض
کہ ایمان والو تم یہودیوں کو، نصرانیوں کو یعنی غیر مسلمین کو اپنا اقربا، رشتہ دار، تعلق دار مت بناؤ۔ رشتہ داری تو بہت بات کی چیز ہے، سب سے پہلی بات ہے ان کو دوست بنانا یا تعلق داری ان سے قائم کرنا، تو اس کے اندر منع کیا گیا۔ اس کے بعد میں بھی 51 نمبر کے اندر اسی کے اندر یہ بات، اسی مضمون کو دوسرے انداز میں دہرایا گیا ہے، جس میں بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، جس میں بات کہی گئی ہے کہ تم ایمان والوں کے علاوہ کسی دوسرے کو یعنی غیر مومن کو، غیر مسلم کو اپنا رازدار یا اپنا تعلق دار یا اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ مضمون اس کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اور بھی دوسری جگہوں پر اس مضمون کو دہرایا ہے۔ سارے مضمونوں کا اندازہ کرنے کے بعد میں یہ نتیجہ قائم ہوتا ہے کہ اتنی بات تو پکی ہے اور اتنی بات تو ثابت ہے کہ جس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ غیر مسلمین کو اپنا تعلق دار قائم کریں اور غیر مسلمین کو اپنا رشتہ دار بنائیں یا ان کو دوست بنائیں۔ لیکن ان ساری باتوں کا جب ہم نے تجزیہ کیا اور ان باتوں کو قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر جب رکھ کر کے دیکھا گیا، اصل میں قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک ہی طریقے کا مضمون، ایک ہی طریقے کا موضوع کئی سارے مضامین کے ساتھ میں آتا ہے۔ ایک ہی موضوع ہے، موضوع بحث کیا ہے کہ غیر مسلمین سے تعلق داری قائم کرنا، اس کو مضامین الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا۔ کہیں پر بات یہ کہی گئی ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کے ان کو اپنا تعلق دار قائم مت کرو، کہیں پر بات یہ کہی گئی ہے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ وہ بعض آپس میں ایک دوسرے کے ہیں اور آپس میں پھر وہ تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی یہ بات اسی طریقے سے کہی گئی کہ تم ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، مطلب کیا تھا؟ ان سے تعلق داری مت قائم کرو۔ تو ان ساری آیتوں کا جب موازنہ کیا گیا اور ان ساری آیتوں کو جب دیکھا گیا تو یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اس مضمون کے اندر سب سے زیادہ واضح جو آیت ہے جس نے سب سے زیادہ اس کی وضاحت کی ہے وہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ پارہ نمبر 28 کے اندر سورہ ممتحنہ، اس کی آیت نمبر 6 کے اندر اس مضمون کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہ بات اس کے اندر فرمائی گئی۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے یعنی کہ اصل میں ہوا کیا تھا، پہلے ان آیتوں کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ان آیتوں کے پس منظر کیا ہیں، یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے پہلے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ان کی وجہ کیا تھی، ان آیتوں کے نازل ہونے کی اور اس طریقے کے مضمون کے واضح ہونے کی وجہ کیا بنی تھی، جب تک وہ پس منظر کانٹینٹس جب تک ہم نہیں جانیں گے، وہ حالات نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہم ان آیت کی وضاحت کو بھی نہیں جان سکیں گے۔ اس کے سے پہلے ایک بات یہ سمجھنے کی ضروری ہے، اصل میں قرآن جو ہے وہ ایک تحریری شکل میں نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر کے سمجھ لیا جائے، بلکہ قرآن ایک منظم ایک شکل ہے اس کی مضمون کو، جیسے کہ سورہ توبہ ہے قرآن کے اندر۔ سورہ توبہ کے اندر جو پہلے 5 رکوع ہیں ان کا شان نزول کچھ اور ہے اور وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ اس سے پہلے نازل ہوئی، لیکن جب ترتیب بٹھائی گئی تو جو بعد والی آیتیں تھیں ان کو پہلے لکھا گیا، اور جو پہلے آئی تھی اتری تھی آیتیں ان کو بعد میں لکھا گیا۔ اور یہ سارے کے سارے کام جو ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے کام حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کے مطابق ہوئے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہوئے ہیں، یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کے مطابق ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صراحت کرنے سے یہ سارے کے سارے مضامین اس طریقے سے لکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم ایک مضمون پیش کرنا چاہتا ہے تدریجاً اور ترتیباً، تاکہ بات کو پچھلی آیتوں کے ذریعے سے سمجھا جا سکے، پچھلی آیتوں کے ذریعے سے سمجھا جا سکے۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں۔ قرآن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ ایمان والو نماز کے قریب مت ہو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو کوئی شخص اس آیت کو لے کر کے یہ استدلال پیش کرے کہ قرآن ہی کے اندر حکم ہے نماز نہ پڑھنے کا، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن ہی کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نماز مت پڑھو، بلکہ بات یہ ہے کہ نماز کے قریب مت ہو۔ تو کوئی اس کا استدلال کرے کہ نماز ہی کا اللہ کہ قرآن ہی کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے نماز کے قریب نہ ہونے کا، تو ہم اس بنیاد پر ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس بات کو پیش کرے تو کوئی اس بات کو نہیں مانے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ نماز کے قریب کس حالت میں نہیں ہونا۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري حتى تغتسلوا۔ بعد میں بات فرمائی گئی کہ نماز کے قریب مت ہونا اس حالت میں جس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی جب کسی کو نشہ ہو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے۔ پہلے کیا تھی؟ شراب جو حرام ہوئی ہے وہ ایک بارگی ہی میں نہیں حرام ہوئی ہے، بلکہ اس کے اندر تدریجاً وہ حرام ہوئی ہے۔ پہلے شراب کے برتنوں کو رکھنے کی حرمت آئی کہ شراب کے برتن نہیں رکھنے ہیں، اس کے بعد میں شراب کو رکھنے کی حرمت آئی، پھر اس کے بعد میں شراب کی پینے کی حرمت آ گئی۔ وہ تدریجاً ہوئی ہے، آہستہ آہستہ وہ مضمون آیا ہے اور آہستہ آہستہ وہ شراب حرام ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت کی آیت تھی، اس دور کی آیت تھی کہ جس دور میں شراب پینا حرام نہیں تھی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ شراب پینا حرام تو نہیں ہے، لیکن شراب پینے کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ نماز پڑھو تو شراب مت پیو، اور اگر شراب پی لی ہے تو نشے کو ختم کرو پھر نماز پڑھنا۔ بہرحال اس کے بعد میں پھر تو شراب ایک دم سے حرام ہی کر دی گئی بعد میں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ ان ساری آیتوں کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو ان آیتوں کے اندر قول فیصل جو آیت ہے وہ سورہ ممتحنہ کی ہے، اور ایک انداز اور قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو بعد کی صورتیں ہیں، بعد کی جو صورتیں ہیں وہ بعد کی جو آیتیں یعنی جو آخری کے اندر ہیں، اور میرے خیال سے قرآن کے اندر سب سے آخر کے اندر جو آیتیں آئی ہیں غیر مسلمین سے تعلق داری قائم کرنے کے اعتبار سے یا رشتہ داری قائم کرنے کے اعتبار سے، وہ سب سے آخری آیت غالباً ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی یہی سورہ ممتحنہ کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بات یہ چل رہی تھی ہماری، ہوا یوں تھا کہ جب حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے سفر کر کے مدینے کے اندر آ گئے تھے، تو مکے سے مدینے آ گئے تھے تو ایک ہی گھر کا بیٹا مسلمان تھا، باپ غیر مسلم تھا، یا باپ مسلمان ہو گیا بیٹا غیر مسلم ہے، یا اس کے علاوہ میاں جو ہے شوہر مسلمان ہو گیا بیوی غیر مسلمہ ہے، یا بیوی مسلمان ہو گئی ہے شوہر غیر مسلم ہے۔ تو کچھ اس طریقے کے حالات ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے بات کیا ہو رہی تھی، اور ایک حادثہ بھی ہوا تھا۔ وہ حادثہ یہ ہوا تھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کے اوپر جانے کا ارادہ کیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد میں، تو ایک صحابی جن کا نام حاطب بن بلتع نام ہے، غالباً حاطب نام تھا ان کا، انہوں نے ایک خط لکھ دیا مکے والوں کے نام، اور یہ لکھ دیا اس خط کے اندر کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اوپر چڑھائی کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور یہ خبر میں نے تم کو اس لیے دے دی ہے پہلے تاکہ تم میرے بچوں کو محفوظ رکھو، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، میں نے تم کو یہ بات بتا دی ہے۔ تو یہ مقصد تھا خط لکھنے کا، جیسے کہ کوئی اپنے گھر والوں کے اوپر دشمن کا خوف کرے تو دشمن کے ساتھ کوئی بھلائی کر دے کہ بھئی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے بچے جو ہے نا، میرے بچوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے۔ بہرحال پھر وہ بات سامنے آ گئی تھی، وہ بات پتہ لگ گئی تھی، تو ان بنیاد پر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلمین کے درمیان ایسی حالت قائم ہو گئی تھی
کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے سفر کر کے مدینے آئے تھے تو جس طریقے سے مسلمانوں کو مکے کے اندر ستایا جا رہا تھا اور ان کو تکلیف دی جا رہی تھی اور ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ کوئی ایسی صورت نہیں چھوڑی جا رہی تھی کہ جس کے اندر مسلمانوں کو نہ ستایا جائے، بلکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا ارادہ کیا اور اس کی خبر مکے والوں کو لگی تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا چاچا ابو جہل نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ میرے بھتیجے محمد کو قتل کر دو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. یہ رائے ابو جہل کی رائے تھی، اور جو لوگ تھے ان کی رائے نہیں تھی. بعض نے کہا کہ ایسا کوئی کام کر لیا جائے کہ ان کو یہاں سے در بدر کر دیا جائے یا ان کو ایسا بھگا دیا جائے یا کوئی بھی کام کر لیا جائے، لیکن کسی کی بھی رائے نہیں چلی. ابو جہل نے یہ رائے دی تھی کہ نہیں، ایک کام کرو کہ محمد کو ہی ختم کر دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. حتیٰ کہ مسلمانوں کو مارنے تک کی نوبت آ گئی تھی، یعنی مذہبی جو آزادی تھی وہ چھینی جا رہی تھی. ہر آدمی مذہب میں مختار ہے، وہ اپنے مذہب کو کسی بھی مذہب کے اوپر چل سکتا ہے، اور یہ اسلام کے اندر بھی بات ہے کہ جو جس مذہب پہ چاہے چل سکتا ہے. لیکن اسلام نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. تو جب یہ حالات پیش آ گئے تھے اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو باوجود آپ کے قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آج ہی رات تمہیں ہجرت کرنی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رات ہجرت کی. پھر آپ نے اسی رات ہجرت کی ہے جس رات آپ کے قتل کے منصوبے بنے تھے. اس کے علاوہ پھر ان لوگوں نے بہت دور تک ان کا محاصرہ کیا اور بہت دور تک پیچھا کیا، حتیٰ کہ غزوہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، غار سور تک پیچھا کیا تھا. غار سور میں آپ آ کر کے چھپے، 3 دن رہے اور وہ لوگ برابر ناکہ بندی رہے. ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو پکڑو اور ختم کرو. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابیوں کا پیچھا کیا گیا تھا مارنے کے لیے، اور پیچھا کرنے والے کوئی دشمن نہیں تھے بلکہ ان کے اپنے گھر کے لوگ تھے. پیچھے مارنے والا تو چاچا تھا یا خالہ کا لڑکا تھا یا بھائی تھا، ایسے ہی معاملے تھے. اس دوران جب یہ حالات بنے تھے تو قرآن کا یہ حکم آیا کہ اب تمہیں رشتہ داری کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر تمہیں تعلق قائم نہیں کرنا ہے. قائم جو ہوں گے تعلق وہ صرف ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر تعلق قائم ہوں گے، جس کو قرآن میں کہا گیا. سب سے پہلے یہی آیت ہے سورہ آل عمران کی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ ہے سورہ آل عمران کی 27 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی. یہ پہلی ہی اس کے اندر بات کہی گئی، اور یہ بات کہی گئی کہ مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے. کیا مناسب نہیں ہے؟ کہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کو اپنا دوست بنائے. یہ بات بالکل منع کر دی گئی. یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ منع کر دی گئی ہے کہ ان کے لیے بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں. کیا کام کریں؟ کہ مسلمانوں کو چھوڑیں اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کے غیر مسلم سے دوستی کریں. اس بات کی بالکل صراحت سے ممانعت کر دی گئی. اس کے بعد میں پھر اور بہت سارے مضمون آتے گئے جس کے اندر یہ ساری باتیں کہی جاتی رہی. پھر آخر کے اندر جو سورہ ممتحنہ کی فیصل آیت تھی اس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، کہ قریب ہے اللہ تعالی کہ جس کی وجہ سے تمہارے رشتہ دار تمہارے دشمن ہو گئے. ظاہر بات ہے کیونکہ ان کے اندر جو دشمنی ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی ان لوگوں کا اسلام قبول کر لینا. یہ اسلام کی قبولیت یہ وجہ بنی تھی ان کے آپس میں دشمنی کی. بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، باپ نے اسلام قبول نہیں کیا، دشمن ہو گئے. شوہر نے اسلام قبول کر لیا، بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا. پڑوسی نے کر لیا، دوسرے پڑوسی نے نہیں کیا. تو جو مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کی آپس میں دشمنی ہو گئی. اور پھر اب آپ جانتے ہیں کہ دشمن کا تو معاملہ کیا ہوتا ہے. ہر دشمن یہ چاہتا ہے، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنے دشمن کو دبائے. تو یہ سیاسی اعتبار سے یہ حکم ہوا تھا قرآن کا، سیاستاً یہ حکم دیا گیا تھا کہ نہیں، کہ اب ان لوگوں سے دوستی قائم نہیں کرنی ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، ملت داری نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ راز فاش ہو رہے تھے. جیسے کہ وہ واقعہ ہوا جو ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، جس میں ان صحابی نے وہ خط لکھا. وہ پورا واقعہ مفصل ہے. حاتب نام تھا ان کا، حاتب نے بلتا رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بدری صحابی تھے. غزوہ بدر میں وہ شریک ہوئے تھے.
انہوں نے خط لکھا تھا اور وہ خط ایک عورت کو کچھ رقم دینے کے اوپر تیار کیا. اس عورت نے اس خط کو اپنے بالوں کے اندر رکھا اور وہ رکھ کر کے لے گئی مکے کے اندر. آپ نے خفیہ تیاری کی تھی کیونکہ دونوں طرف سے کیا ہے ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے. اور یہ مہم کے اندر, ہر جنگی مہم کے اندر بات یہ ہے, ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے پلاننگ کو خفیہ طور سے کریں. یہ ہر ایک کرتا ہے. لیکن انہوں نے اس بظاہر, حالانکہ یہ راز فاش کرنا مقصد نہیں تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ خط وہاں لے کر کے پہنچے گی. جب مکے والے سرداروں کو یہ پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوار کو لے کر کے آ رہے ہیں, تو وہ اس احسان میں کہ میں نے ان کو خبر دے دی تھی یہ احسان مند ہوں گے اور اس کی وجہ سے میرے بچوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ مقصد تھا. اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے. تو ان سارے واقعات کی وجہ سے یہ بات قطعاً کہہ دی گئی کہ اب کوئی تعلق داری کی کوئی اجازت نہیں ہے. لیکن جب یہ سارے حالات نارمل ہوتے گئے اور مسلمانوں کا غلبہ ہوتا رہا اور مکہ فتح ہو گیا, اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد میں مسلمان جو مکے والے تھے وہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے, فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. تو برابر جب اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے تو پھر یہ حکم آیا کیا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہماری وجہ سے ہی تمہارے رشتہ دار تمہارے دشمن ہوئے ہیں اور ہم ہی اپنی وجہ سے تمہارے ان کو دوست بنائیں گے. تو ہوا کیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد میں وہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے, اور مسلمان ہونے کے بعد میں جو ان کی رشتہ داریاں تھیں وہ سب قائم ہو گئی دوبارہ. تاریخ کے اندر سب سے زیادہ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر ہوئے ہیں اس دور کے لوگ. حالانکہ بعد میں تو اور زیادہ ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کے زمانے کے دور سب سے زیادہ اسی دور میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد. تقریباً 10,000 سے بھی تعداد لکھی ہے جو اس وقت میں مسلمان ہوئے, اور وہ مسلمان ہوتے گئے تو مسلمان ہونے کے بعد ان کی دشمنی بھی ختم ہو گئی. یہ بات کہی گئی. اس کے بعد میں پھر اس مضمون کی وضاحت کی گئی. کیا کی گئی؟ یہ کہا گیا اس کے بعد میں لا يتخذ المؤمنون الكافر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو ان لوگوں کے ساتھ میں ان تبروہم وتقسطوا الیہم, کہ ہم تم کو غیر مسلمین کے ساتھ میں نیکی کرنے سے یا انصاف کرنے سے یا ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتے ہیں کہ جو لوگ تم سے قتل و قتال نہ کرتے ہوں, لڑائی نہ کرتے ہوں اور تم کو تمہارے گھر سے نہ نکالتے ہوں, یعنی تمہارے اوپر ظلم نہ کرتے ہوں, بلکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوں, اپنے مطلب سے مطلب رکھتے ہوں, تمہیں کوئی تکلیف نہ دیتے ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں, ہم نہیں کہتے اس بات کو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو, بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اس بات کو تو ہم پسند کرتے ہیں. ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین, کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو جو کہ دوسرے کے ساتھ میں احسان کرے, دوسرے کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے, اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. کیونکہ اسلام کا نام ہی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہی امن کے ہیں. اسلام تو چاہتا ہی اسی بات کو کہ امن قائم کیا ہو, کہ امن قائم ہو. اور یہ جتنی بھی تدبیریں تھیں, یہ ساری کی ساری تدبیریں جنگی تدبیروں کی بنیاد پر یہ سارے حکم ہوئے تھے, کہ جس کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی تھی. اس کے بعد میں فرمایا انما ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في دينكم ويخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم, کہ ہم تو تمہیں ان لوگوں کے ساتھ میں انصاف کرنے سے, ان کے ساتھ میں نیکی کرنے سے اور ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے سے روکتے ہیں کہ جو کہ تم کو قتل کرتے ہیں, تم کو تمہارے گھر سے نکالتے ہیں, یعنی جو تمہارے ساتھ میں برا برتاؤ کرتے ہیں, ہمارا تو ان کے بارے میں حکم ہے. تو بتانا یہ تھا کہ اسلام کے اندر مذہب جو تھی وہ بنیاد نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ان ساری باتوں کے بعد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بنیاد جو ہے تعلق داری کی مذہب نہیں ہے. یہ بات دھیان سے سننے کی ہے. اسلام کے اندر تعلق داری کی بنیاد مذہب نہیں ہے, بلکہ اسلام کے اندر تعلق داری کی بنیاد جو ہے وہ صفاتیں ہیں, صفات بنیاد ہیں. وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اچھی طریقے سے رہنا چاہ رہا ہے اور وہ امن چاہتا ہے اور وہ بھائی چارگی چاہتا ہے, وہ کسی بھی مذہب سے متعلق ہو, اس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے کہ ان کے ساتھ میں تم اچھائی کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ میں تم انصاف کرو,
ان کے ساتھ میں تم نیکی کرو، ان کے ساتھ میں تم نیکی کرو. یہ اس آیت کے اندر وضاحت کی گئی ہے. تو مذہب بنیاد نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس آیت کو اس کے اندر اصل میں تھوڑا سا، یا تو بہرحال میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر مذہب بنیاد نہیں ہے تعلق داری قائم کرنے کی، بلکہ میل جول قائم کرنے کی بنیاد وہ انسانیت ہے. انسانیت بنیاد ہے. جیسا کہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا سب سے زیادہ حق کو کاٹنے والی چیز وہ قتل ہے. حق تو اس سے بھی کٹتا ہے کہ کوئی چوری کر لے، حق تو اس سے بھی کٹتا ہے کہ کوئی مار دے، حق تو اس سے بھی کٹتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ میں برا سلوک کرے، لیکن سب سے بڑا حق جو کٹتا ہے وہ کٹتا ہے قتل کرنے سے. کسی کو قتل کر دیا تو اس کا تو سارے حق ختم ہو گیا. تو قرآن میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا. تو اسلام تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے برتاؤ کیا جائے، ان کے اندر اچھا برتاؤ کیا جائے. یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ تہواروں پر جانا کیسا ہے، کہ تہواروں کے موقع پر مثلا دسمبر کے اندر 25 دسمبر میں عیسائیوں کا کرسمس ڈے ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تہوار ہیں غیر مسلمین کے، کہ اس کے اندر شرکت کا کیا حکم ہے. تو دیکھیے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام کے اندر دو باتیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. ایک تو شرک ہے اور ایک غیر اخلاقی کوئی کام ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے کہ جس سے کسی کے حقوق ختم ہوتے ہوں. یہ دو باتیں ہیں. کہیں پر شرکیہ کام ہو رہا ہو تو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، یا کوئی غیر اخلاقی کام ہو رہا ہو وہاں مثلا کوئی زنا کی جگہ ہے، یا کوئی ایسی کام ہے کہ جہاں پر کسی کے حق ختم ہو رہے ہوں، یا ایسا جہاں پر انسانیت شرمسار ہو رہی ہو، کیونکہ یہ غیر اخلاقی کام ہے. تو جہاں پر غیر اخلاقی کام ہو رہا ہو یا شرکیہ کام ہو رہا ہو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے. اجازت نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ تہوار ان کا ہے مذہبی، بلکہ اجازت نہ ہونے کی بنیاد وہ شرکیہ کام یا پھر غیر اخلاقی کام ہے جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے. باقی اس کے علاوہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر شرکیہ کوئی معاملہ ہو تو پھر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اصل وجہ یہ ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اصل وجہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا اور اس کے ساتھ میں یہ سارے کام کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور رہا مسئلہ ان کو بولنا کہ بھئی جیسے وہ بولتے ہیں کہ عید مبارک ہو، کہ ہم لوگ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تہواروں کے تعلق سے تو کوئی تہوار جو نام ہے وہ تہوار کا جو نام ہے وہ تو کوئی شرکیہ لفظ ہے نہیں، وہ ان کے اپنے تہوار کے نام ہے، اس میں بولنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ بات دھیان رکھنی جائے گی کہ کوئی شرکیہ کام نہ ہو. اگر شرکیہ کوئی لفظ ہو، کوئی ایسا شرکیہ لفظ ہو تو وہ شرکیہ لفظ نہیں بولا جائے گا. شرکیہ لفظ نہیں بولا جائے گا، بلکہ شرکیہ لفظ نہیں بولا جائے گا، بلکہ اس سے دور رہا جائے گا. لیکن اگر شرکیہ کام نہ ہو اور کوئی غیر اخلاقی کام نہ ہو تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جایا جا سکتا ہے اور جا کر کے شرکت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھانے کی کوئی چیز آئے تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ کھا سکتے ہیں، مٹھائی وغیرہ کا مسئلہ ہے. تو کھانے کا مسئلہ تو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ کھانے کا تو سارا مسئلہ ہے، تو اسے تو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا. تو اس میں مسئلہ یہ ہے، دیکھو اسلام کے اندر کھانے کا تعلق بھی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے. اسلام میں کھانے کا مسئلہ وہ کھانے کی حلت اور حرمت سے متعلق ہے. کھانے کی حلت اور حرمت سے متعلق ہے. مثلا کھانا اگر حرام ہے چاہے مسلمان کا ہو اسے بھی کھانا جائز نہیں ہے. کھانا اگر حلال ہے چاہے وہ کسی غیر مسلم کا کیوں نہ اس کو بھی کھا سکتے ہیں. اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی چیزوں کو لیا ہے، کھایا ہے اور کھلایا بھی ہے. سینکڑوں واقعات ہیں. وہ واقعہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر ایک صاحب کو باندھ کر کے رکھا، ایک دن تک مسجد کے اندر رکھا، تو ان کی باقاعدہ ضیافت کی گئی ہے، ان کو کھانا کھلایا گیا ہے اور ان کے کھانے بھی لیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ ہدیہ طائف جو کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بادشاہ کی طرف سے آئے تھے، جو آپ نے خط لکھے تھے صلح حدیبیہ کے دوران، بہت سارے تحفے طائف آپ نے قبول بھی کیے، دیے بھی.
تو کھانے کا مسئلہ جو ہے وہ کھانے کی حلت اور حرمت سے متعلق ہے، مذہب اس کے اندر بنیاد نہیں ہے۔ ہاں اس کے بعد میں اتنی بات تو ضرور ہے کہ اگر کوئی کھانا چڑھاوے کا ہے تو چڑھاوے کا کھانا ہے تو وہ چڑھاوے کی وجہ سے حرام ہو گیا، کھانا چڑھاوا ہو گیا، کسی بت کے اوپر چڑھا دیا یا کسی معبود کے اوپر چڑھا دیا ہے تو وہ چڑھانے کی وجہ سے، چڑھاوے کی وجہ سے اس کے اندر حرمت آئی ہے۔ لیکن اگر وہ کھانا چڑھاوے کا نہ ہو تو اس میں کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اور علماء نے تو اس کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس پر تو سارے علماء متفق ہیں، اس کے اوپر تو سارے علماء متفق ہے کہ غیر مسلمین کا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھانے کی کوئی بھی چیز ہو اس کو کھایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر چڑھاوے کا ہو تو پھر اس کے اندر پھر وہ، کیونکہ چڑھانے کی وجہ سے، کیونکہ اسلام کے اندر تو حلال چیز بھی چڑھاوے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ذبیحہ کے تعلق سے بات ہے کہ اگر کسی نے ذبیحہ کر دیا، کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے تو وہ حالانکہ جانور حلال ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اس کو کسی مرغا ہے، مرغی ہے، کوئی بھی ہے، کہ اس کو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، بسم اللہ کی جگہ کسی بت کا نام لے کر کے یا کسی غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر حرمت آتی ہے۔ تو یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ کھانے کے اندر حرمت جو ہے، کسی کا بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے کہ بھئی شیعہ کا کھانا کیسا ہے، بھئی اس کا کھانا، بھئی سب کا کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا تو کھانا چاہیے، کھانا خوب کھاؤ، کھلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن بس اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ کھانے کے اندر حلت اور حرمت کا خیال کیا جائے، حلت اور حرمت دیکھی جائے گی۔ اگر کسی مسلمان کا کھانا ہے اور وہ حرام ہے، حرام کمائی سے اس نے کمایا، اس کو چوری کر کے لایا ہے، یہ چوری کا پیسہ سب بنایا ہے، تو وہ تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے قطعاً، چاہے وہ مسلمان کا کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی غیر مسلم کا کھانا ہے، انہیں بیچارے نے محنت کوشش کر کے، محنت مزدوری سے اور ایمانداری سے کمایا ہے تو کھایا جا سکتا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک اس کا کھانا کھانا زیادہ مناسب ہے کہ جس کی محنت اور مزدوری سے جس نے پیسہ، کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر بات کیا ہے، اسلام جو ہے امن چاہتا ہے، اور چوری کرنے سے امن نہیں ہوگا، بلکہ محنت مزدوری کے ساتھ میں کمائی کرنے سے امن ہوگا۔ محنت کمائی سے جو آدمی کوئی کمائے اس سے امن ہوگا۔ تو یہ 2-4 باتیں تھی آج کے تعلق سے، تو انشاءاللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔